چینل پر آنے والے ناظرین کو خوش آمدید۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ دنیا میں ضرورت کے مطابق بے پناہ ایجادات ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اتفاق رائے کے مطابق پہیے کی ایجاد نے صنعتی و زرعی اعتبار سے دنیاوی ترقی کو ایک نیا رخ دیا، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی ایجاد کے بارے میں بتائیں گے جس نے دنیا کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا اور دنیا کی تصویر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ علم ایک بے شبہ خزانہ ہے۔ علم کے لیے جتنا قلم اہم ہے اتنا ہی کاغذ بھی اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا آج ہم تاریخ کے ورقوں میں جا کر ایک کاغذ کے دلچسپ سفر کے بارے میں جانیں گے۔ کاغذ کے سفر کے ساتھ ہی اس کو بنانے والے کی کہانی بھی انتہائی اہم ہے۔ چائنا میں ایسٹن ہین ڈائنیسٹی کے دور خلافت کے دوران غائگینگ نامی شہر میں 50 عیسوی میں قائ لیون نامی ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ ایک خواجہ سرا تھا۔ 25 سال کی عمر میں قائ لیون شاہی محل میں کام کرتا تھا۔ اس کی قابلیت سے متاثر ہو کر اسے بڑے بڑے عہدوں سے بھی نوازا گیا۔ 88 عیسوی میں جب بادشاہ ہی آف ہین کا تختہ الٹا تو نئے آنے والے بادشاہ کی ڈو نے قائ لیون کو 2 اہم عہدوں پر فائز کیا، جس میں قائ لیون بطور شاہی مشیر اور اسلحہ و جنگی ساز و سامان کے کارخانے میں نگران کے عہدے پر بیک وقت خدمات سر انجام دیتا تھا۔ ناظرین، یہ عہدہ آج کے چیف منسٹر کے عہدے سے بھی بڑا ہے اور اس وقت خواجہ سرا کو ملنے والا سب سے اعلیٰ عہدہ بھی تھا۔ بعد ازاں اسے شینگ فنگسی کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ ناظرین، اسی قائ لیون نے دنیا کا سب سے پہلا کاغذ تیار کیا تھا۔ قائ لیون نے شہتوت کے درخت کی چھال، بھنگ اور کپڑے کے بیکار ٹکڑوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اس نے ان تمام چیزوں کو پانی میں ملا کر ایک مکسچر بنایا، پھر اسے گوندھ کر ایک پلپ یا گودا تیار کیا اور اسے پھیلا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے اسے دبا کر اس میں سے اضافی پانی نکالا، بعد میں اسے دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈال دیا، جس سے سب سے پہلا کاغذ تیار ہوا۔ اس سے قبل دنیا لکھنے کے لیے چمڑے اور پتھر کے ٹکڑے، مٹی اور موم کی تختیاں، جبکہ مصر میں زیادہ تر پیپرس نامی پودے کے تنوں کو استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ پودا دریائے نیل کے کنارے پر اگتا تھا۔ پیپر کا لفظ بھی اسی پیپرس نامی پودے سے نکلا ہے۔ چائنا میں کاغذ بننے سے پہلے شاہی سطح پر ریشم اور بانس کے ٹکڑوں کا زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ اس کو استعمال کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ریشم کافی مہنگا تھا اور بانس کا ٹکڑا وزن میں بھاری، لہٰذا چائنا میں قائ لیون کے بنائے گئے پہلے کاغذ کو کافی پذیرائی ملی، کیونکہ یہ کاغذ چمکدار، ملائم، لچکدار، وزن میں ہلکا اور سستا تھا۔ قائ لیون کو بے شمار انعامات سے نوازا گیا اور کاغذ بنانے کا یہ طریقہ کچھ عرصے میں ہی پوری چین میں پھیل گیا۔ ناظرین، کاغذ تو بن گیا، لیکن چین اس کاغذ بنانے کے طریقے کو صرف خود تک محدود رکھنا چاہتا تھا اور کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، جس کے پیش نظر باقی دنیا کو یہ طریقہ کافی عرصے بعد معلوم ہوا۔ 8ویں صدی کے دوران اسلامی دنیا نے اس طریقے کو اپناتے ہوئے پلپ میلز اور پیپر میلز قائم کی۔ ان سے کاغذ اور نوٹ تیار کیے جانے لگے۔ 11ویں صدی میں کاغذ بنانے کی یہ صنعت یورپ میں قائم ہوئی، جہاں اس کے طریقہ کار میں بہتری لائی گئی۔ 12ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کاغذ بنانے کا یہ عمل عام ہو چکا تھا، جہاں سن 1812 میں بنگال میں سب سے پہلی کاغذ کی صنعت کی بنیاد رکھی گئی۔ 13ویں صدی میں اسپین میں کاغذ کی صنعت میں واٹر ویلز کا استعمال بھی شروع ہوا۔
सन 1453 में जर्मनी के योहानस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इजाद की, जिसके बाद साफ कोरे कागज पर लफ्जों और तस्वीरों को भी प्रिंट किया जाने लगा। इस अरसे के दौरान ही जर्मन के ही फ्रेडरिक और चार्ल्स ने लकड़ी से कागज बनाने के लिए एक मशीन इजाद की। अब कागज को सफेद करने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल भी किया जाता था। 19वीं सदी में यूरोप में लकड़ी से कागज बनाने का तरीका वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा। जदीद कागज बनाने का तरीका आसान लफ्जों में ये है कि लाखों दरख्तों को महज इस मकसद के लिए हर साल उगाया जाता है। इसके अलावा घास फूस को भी इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों के जरिए इसमें से सेलुलोज के धागे नमा रेशों को अलहदा कर दिया जाता है। इन रेशों को पानी में मिलाकर मिक्सचर तैयार किया जाता है और इसे छन्नी नमा मशीन से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये रेशे एक खास तरतीब में जुड़कर शीट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसके बाद दबाव के जरिए अजाफी पानी को निकाल दिया जाता है। इस मकसद के लिए खास आलात और आग के जरिए गर्माइश भी फराहम की जाती है। कागज की शीट्स को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा दर्जा हरारत पर खुश्क किया जाता है। कागज पर खास केमिकल्स की कोटिंग की जाती है, जो कि कागज को खास रंग और क्वालिटी फराहम करते हैं। इन बड़ी शीट्स को काट कर मुख्तलिफ साइज की छोटी शीट्स में बदल दिया जाता है। कागज की इन छोटी शीट्स को रूलर्स की शक्ल में रखा जाता है, जो कि इसकी बनावट को हमवार, मुलायम और चमकदार रखते हैं। इसके अलावा पुराने और इस्तेमाल शुदा पेपर्स को भी रिसाइकलिंग के अमल के तहत दोबारा से गूदे या पल्प की शक्ल दी जाती है और इससे नया पेपर तैयार किया जाता है। दौरे हाजिर में जदीद टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए कागज बनाने के अमल में बेहतरी आ रही है, जिसमें मॉडर्न मशीनों का इस्तेमाल भी जारी है। ये थी कागज की दास्तां। एक शख्स की सोच, कोशिश और तजुर्बे ने आज हम सबको इस इजाद से रोशनास कराया। बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।